کسی نے کہا کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، اس لفظ سے حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ ایک لفظ آتا ہے ایک لفظ جو ہے عبید بن خالد صحابی رضی اللہ عنہ، اور وہ کہتے ہیں موت الفجأتی، موت الفجأتی، اچانک کی موت جو ہے وہ کافر کے لیے اخذ و اسف، یہ افسوس کی چیز ہے۔ اور ایک روایت میں پیارے رسول نے فرمایا ہے، دونوں روایت، یہ روایت صحیح ہے کہ ایک کافر اگر موت اچانک اس کو آ جاتی ہے، توبہ استغفار کا، یا فاسق ہے، فاجر ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اچانک اس کی موت آ گئی، تو افسوس کی بات ہے کہ اس کو توبہ کا موقع نہیں ملا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ کی قدرت سے بیمار ہوا تھوڑا سا، اور پھر اس کے بعد کچھ دن بیمار رہا، ہو سکتا ہے اللہ کا خوف آیا ہو اور اس نے توبہ بھی کر لیا، جس طرح حجاج بن یوسف کے بارے میں علماء کا فیصلہ ہے کہ بہت کچھ ظلم کیا تھا، لیکن آخر میں جو صحیح روایت ہے کہ جب مرنے لگا یا مرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ میرے رخسار کو چارپائی سے اتار کر کے زمین رکھ دو، اور میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا، میں توبہ استغفار کر رہا ہوں، تم لوگ گواہ ہو۔ تو علماء نے کہا کہ دیکھیں، ان کو لعنت ان کے اوپر بھیجنا صحیح نہیں ہے، اور یہ صحیح، یہی صحیح بات ہے۔ تو اس طرح آدمی جب بیمار ہوتا ہے کچھ دن، اس میں یعنی اس کو جھیلنا پڑتا ہے، تو پھر اللہ یاد آتا ہے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ یہ روایت مرفوع بھی صحیح ہے۔ اور اچانک کی موت اگر کسی سبب کے بغیر ظاہر ہو رہی تو اس قسم کی یہ آیت یہ کافر کے لیے افسوس کی۔ لیکن لفظ جو ہے کہ تحفت المومن موت الفجر کے تحفت المومن، یہ روایت صحیح نہیں ہے، کہیں نہیں ملی۔ البتہ استدلال آپ کر سکتے ہیں کہ مومن کے لیے، مومن کے حق میں اچانک کی موت وہ رحمت ہے، کیونکہ دنیا کے جھمیلوں سے اور پھر بیماری کا غم اٹھانے اور پریشانی اٹھانے کے بجائے اللہ نے ان کو اٹھا لیا، ہمیشہ وہ تیار تھے، تو ان کے لیے راحت کی چیز ہے۔ یہ لفظ آپ کہہ سکتے ہیں، تحفہ نہیں، یہ لفظ صحیح نہیں ہے، راحت کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم صحیح حدیث سے استدلال اس طرح کریں گے کہ پیارے رسول کے سامنے ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا مستریح اور مستراح منہ، اس کو راحت مل گئی یا لوگوں کو اس سے راحت ملی۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، یہ مستریح اور مستراح کیا ہے؟ تو پیارے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو راحت دے دی دنیا کے جھمیلے اور تمام پریشانیوں سے، اب جا کر کے انشاءاللہ قبر میں آرام سے رہے گا، کیونکہ انشاءاللہ دین ایمان پر اس نے وقت اپنی زندگی گزاری ہے۔ مستراح منہ، ایک آدمی ظالم تھا، فاسق فاجر تھا، تو لوگ اس سے آرام میں ہو گئے، اس سے۔ تو راحت المومن اگر کہیں تو یہ سوال میں بھی اس طرح کہیں کہ مومن کے لیے راحت کا سبب ہے، تو انشاءاللہ یہ روایت صحیح، یہ معنی صحیح ہوگا۔ کیا کسی نے کہا موت کے لیے تحفہ ہے؟ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، شاید میں نے آپ سے عربی طلبہ کے ذریعے سامنے بیان کیا، صحیح روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ کا بھی اختلاف رہا ہے حضرت علی سے اس زمانے میں، کہ حضرت عثمان کے ساتھ جو کچھ ہوا کچھ اختلاف رہا، لیکن آپس میں کینہ اور حسد ان کے دلوں میں نہیں تھا۔ پیارے رسول کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ، کوئی ان سے پوچھتا کہ مسح الخفین، موزوں کیا نام ہے، موزوں پر مسح، یا خف کو کیا کہتے ہیں جو پہنتے ہیں موٹا چمڑا موزے کا، وہ یا اس کے نیچے نال لگا ہو خف، تو اس پر مسح جائز ہے؟ تو کہتی تھی ائت علیًا، حضرت علی کے پاس جا کے پوچھو، فإنه كان يسافر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو گھر میں دیکھتی تھی 24 گھنٹے کے ساتھ بیان کرتے ہیں لوگ کہ وہاں آپ باہر 3 دن تک مسح کرتے تھے، فإنه كان يسافر، یہ لفظ ہے۔ اسی طرح جب ان کی شہادت ہوئی تو حضرت عائشہ کو جب خبر لگی تو آپ رونے لگی، اور وہ شعر پڑھتی ہیں فَأَلْقَتْ عَصَاهَا وَاسْتَقَرَّ بِهَا النَّوَىٰ،
کما قر عین بالایاب المسافر، کہتے ہیں فالقت عصاها، ایک مسافر کے بارے میں القا اسد ترحال، رحلت اور سفر کی لاٹھی پٹک دی، یعنی گھر پہ پہنچ گیا اب آرام آ گیا، تو انہوں نے اس لفظ استعمال کیا کہ وہ ایک شعر ہے کسی کا کہ اس نے اپنی لاٹھی پٹک کر کے اور اپنے راستے پر اپنی جگہ پر پہنچ گئی، کما فالقت عصاها واستقر بها النوى کما قر عینا بالایاب المسافر، جس طرح ایک مسافر لاٹھی پٹک کر کے اپنے گھر پہنچ کر کے آرام میں ہو جاتا ہے۔ گویا حضرت علی کے بارے میں کہا کہ اب آرام پا گئے، جھمیلوں میں رہے زندگی بھر، پیارے رسول کے ساتھ بچپن میں آپ نے اسلام قبول کیا، پھر تکلیفیں برداشت کی آپ کے ساتھ، اور پھر ہجرت کیا، اور پھر جنگ جہاد اور سب کچھ، تو ہمیشہ اسی میں رہے۔ بعد میں ان کے بھائیوں نے بھی ان سے اختلاف کیا تو اس کا اشارہ کیا انہوں نے، تو اس سے ایک صحابہ کا آپس میں کینہ کپٹ نہ رکھنا، اور پھر ان کے لیے راحت کا، موت کو راحت کا سبب بتانا بھی اس بات کی دلیل کہ آپ راحت کہہ سکتے ہیں اگر مومن ہے تو انشاءاللہ